اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، جیسا کہ میں نے بتایا، آج آواز دل پاکستان راولپنڈی میں آل پاکستان کلرک ایسوسیشن انٹرنیشنل لیول کی جانی پہچانی تنظیم ایکٹا کے گھر محکمہ تعلیم ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کا جو ایڈیو ایجوکیشن آفس ہے وہاں پہ موجود، جہاں پہ ہمیشہ ایکٹا ایک جاندار شکل میں رہی اور یہیں سے تحریک نکلتی رہی، احتجاجی تحریک یہاں سے نکلتی تھی اور وہ پورے پاکستان میں پھیل جاتی۔ یہاں پہ میں موجود ہوں، حالیہ بجٹ کے حوالے سے سرکاری ملازمین میں جو بے چینی پائی جاتی ہے اور سرکاری ملازمین کی جو نمائندہ تنظیم کی قیادت ہے آل پاکستان کلرک ایسوسیشن، جس کی قیادت بانی ایکا، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یقیناً وہ ایک عظیم لیڈر ہیں، بے شک عظیم لیڈر ہیں، بانی ایکا سید عدیت یار بخاری، جس کی نمائندگی کر رہے ہیں، جس کی قیادت کر رہے ہیں۔ یہ وہ شخصیت ہے جو فرد فائد کی حیثیت سے نکلے اور پھر وہی بات بنی کہ جب اپنے دفتر سے نکلے، لوگ ملتے جماعت سے نکلے، بنتا گیا، تو پھر وہ شہر بالکل ان پہ فٹ آتا ہے کہ اکیلا چلاتا جانب منزل مگر، اکیلا چلاتا جانب منزل مگر، لوگ ملتے گئے کارواں بنتا گیا۔ تو وہ بات ہے کہ آج میں ان کی نمائندگی کرتے ہوئے جناب چودھری مبشر صاحب، ڈویژنل صدر ایکٹا راولپنڈی و صوبائی نائب صدر پنجاب، میں ان سے جاننا چاہوں گا کہ آپ کی جاندار ایکٹا، مضبوط ایکٹا، جس نے جب کبھی بھی احتجاج کیا، احتجاج کی کال دی، لاکھوں ہزاروں کارکن آپ کی کال پر اسلام آباد پہنچے، لاہور پہنچے، ہر صوبائی مرکز میں پہنچے، اور پھر ان کی قوت سے، اتحاد سے حکومت وقت جو مضبوط ترین حکومتیں ہوتی تھیں وہ ان کے مطالبات ماننے پر مجبور ہو جاتی۔ کیا وجہ ہے؟ کیا یہ حکومت واقعتاً بہت طاقتور ہے، یا بقول سرکاری ملازمین، بقول غریب عوام کی یہ بہت ظالم حکومت ہے؟ کیا واقعتاً آپ خوفزدہ ہو گئے یا کمزور پڑ گئے کہ اس دفعہ آپ لوگ ان سے اپنے مطالبات منوانے میں تاحال کامیاب نہیں ہو سکے؟ وجہ کیا بنی؟ جناب چودھری مبشر احمد صاحب، ڈویژنل صدر ایکٹا راولپنڈی اور صوبائی نائب صدر پنجاب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں یعقوب کھٹک صاحب آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ہمیں جو ہے نا اس قابل سمجھا کہ ہمیں ہماری آواز جو ہے وہ آپ ایوان اقتدار تک پہنچانے کے لیے آپ نے یہ چینل کھولا، اور آواز دل پاکستان میں سب سے پہلے تو اس کو خوش آمدید کہتا ہوں، آپ کو شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ہماری آواز پہنچانے کے لیے بندوبست کیا۔ دوسری بات، آل پاکستان کلرکس ایسوسیشن ایک جدوجہد ہے جو ایک کتنے عرصہ سے، یعنی 1985 سے لے کر آج تک وہ کلرک، نہ صرف کلرکوں بلکہ تمام ملازمین گریڈ 1 تا 17 کی واحد نمائندہ تنظیم ہے جو ملک کے کونا کونا میں اپنی خدمات کا انجام دے کے چھوٹے اور مظلوم طبقات کی نمائندگی کر رہی ہے، اور اس بحرین اور ظالم افسرشاہی اور حکومتوں سے جو حقوق حاصل کرتی ہے اور یہ احتجاج کر کے اپنے معاملات حل کرواتی ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ یہ فطرت ہے، بالخصوص ہماری جو یہ خطہ ہے جہاں پر حقوق کے لیے آپ کو جنگ لڑنی پڑتی ہے۔ اب چھوٹا سا بھی آپ کا آتا ہے، ایک پٹواری سے آپ نے کام کروانا ہے، اس کے لیے آپ کو کتنی ترغیب کرنی پڑتی ہے، یا اب پولیس ہے یا کسی عدالتوں سے کسی بھی حوالے سے آپ کو
اپنا حق لینے کے لیے اپنی پوری زندگیاں جو ہے وہ لگا دیتے ہیں۔ تو میں گزارش کروں گا کہ آل پاکستان کلرکس ایسوسی ایشن بانی ایف کا سید ہدایت یار بخاری نے گھر گھر کریا ٹرکوں پر سفر کر کے لوگوں کی پیدل مسجدوں میں سو کے تو اس تنظیم کو جو ہے وہ بنایا ہے، اور گھر گھر جا کے ہر شہر جا کے اس نے تنظیم کو جو ہے پھیلایا ہے۔ آج الحمدللہ کوئٹہ، یوگ، گوادر، پسنی، وزیرستان، پشاور، سندھ کے تمام اضلاع، کراچی سمیت کشمور، اب اسلام آباد، پنڈی، اب سمجھ لیں کہ پنجاب کے تمام اضلاع ہیں، تو ان میں یہ تنظیم بڑی جو ہے مؤثر تنظیم ہے اور ملازمین کے حقوق کے لیے آ رہی ہے۔ الحمدللہ ہمیں کامیابیاں ہوئی 2006-2007 میں بھی ایک دفعہ کلرکوں کے اسکیل اپ گریڈ ہوئے، دوسری دفعہ ہماری جدوجہد سے 2016 میں اپ گریڈیشن ہوئی، اور باقی جتنے ٹیکنیکل و نان ٹیکنیکل لوگوں کو فوائد ہوئے۔ اب دیکھیں کہ گریڈ 1 کا ملازم الحمدللہ آج ایپکا کی جدوجہد سے 5ویں تک پہنچ چکا، ریٹائر ہوتا ہے اگر 30 سال سروس ہوئی ہے، ورنہ وہ پہلے اسکیل میں ہی ریٹائر ہو جاتا تھا، لیکن آج الحمدللہ صرف اور صرف ایپکا کی جدوجہد سے یہ ہوا کہ وہ 5ویں اسکیل، تو اس سے مالی فائدہ ہو چکا ہے پروموشن کے حوالے سے۔ ابھی جہاں ایپکا نہیں تھی، لوگ کہتے ہیں کہ ایپکا کیا ہے، یہ ایک تاثر پایا جاتا ہے۔ کھٹک صاحب میں کہتا ہوں کہ جب ایپکا نہیں تھی 2016 سے لے کر 5 سال ہو چکے ہیں، ادھر کسی نے آج تک ان کی اپ گریڈیشن نہیں کی، اس صرف ایپکا کو اعزاز ہو سکا ہے الحمدللہ کہ نہ صرف کلرکوں کے اسکیل اپ گریڈ کروائے بلکہ چھوٹے ملازمین، ٹیکنیکل، نان ٹیکنیکل، سرویئر، سب انجینئر، اور کتنی مطلب ہے کہ ہیں، ایون کہ بہت بڑی کمیونٹی اساتذہ کی ہے۔ یقین کریں کہ جو سمری چیف منسٹر کو گئی ہے اس میں بھی کلرکوں کا ذکر ہے، انہوں نے بھی کلرکوں کی تحریک کو بیچا ہے، چاہے وہ صنعت سیکٹری تھا چاہے کوئی اور تھے، انہوں نے تقریروں میں کلرکوں کو ٹارگٹ کیا ہے۔ یہ مطلب ہے کہ یہ میٹرک پاس اسکیل 11 میں اور ہم جو ہے وہ ایم اے پاس بھرتی ہوتے ہیں، تو وہ بھی ٹھیک ہے، ہمیں خوشی ہے، ٹھیک ہے، ان کا بھی مطلب ان کا حق بنتا تھا، ٹھیک ہے، اپ گریڈیشن ہوئی، لیکن تحریک اس ایپکا کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ سب کے لیے بینیفیشری کون بنی، آل پاکستان کلرکس۔ تو آج اس دفعہ میں حکومت حق کی ڈٹھائی اور بے حسی پہ حیران ہوں۔ یقین کر لیں کہ اتنی مطلب ہے کہ بے حس حکومت تاریخ میں نہیں گزری ہوگی۔ ہم بجٹ سے پہلے کرونا کے حوالے سے ہم نے تحریک کو روک کے اس سیکرٹری خزانہ کو اپنا چارٹرڈ آف پیش کیا، چارٹرڈ آف ڈیمانڈ، جس پر انہوں نے ہماری مرکزی قیادت بنارس خان جدون، خالد جوید سنگیڑا، ظفر علی خان، ملک منور اقبال، یہ 4 بندے آئے، انہوں نے 4 ہی بندوں کے لیے انتظام کیا تھا۔ ہم پنڈی والے 2 بندے یہاں سے گئے، راجہ افتاب صاحب اور میں دونوں تھے، تو وہاں پہ مذاکرات ہوئے، انہوں نے ہمارے ساتھ بھرپور تعاون کا یقین، سیکرٹری خزانہ تھے، انہوں نے ایڈیشنل سیکرٹری کے ساتھ ہماری پوری، انہوں نے کہا کہ آپ جو ہے وہ پوری ان سے معلومات لیں اور ان کا مطالبات سنیں اور مجھے رپورٹ پیش کریں۔ انہوں نے باقاعدہ طور پر ہمارے مطالبات سنے اور انہوں نے اسے جائز قرار دیا۔ ہم نے کہا کہ جو ڈسکریمنیشن پائی جاتی ہے ملازمین میں، دیکھیں نا، اب ایف آئی اے کو 150% آپ دے رہے ہیں، نیب والوں کو 50%، سیکریٹریٹ الاؤنس دے رہے ہیں، یوٹیلٹی الاؤنس 50% دے رہے ہیں، کیا ہم بجلی پانی گیس کے بل نہیں دیتے؟ ہمارے اوپر بھی وہی بوجھ ہے، ہمارے آمدن کے مزید ذرائع نہیں ہیں کہ ان کے اگر نہیں ہیں تو ہمارے تو بالکل بھی نہیں ہیں۔ تو اس حوالے سے ہمارا یہ مطالبہ ان سے، ہم نے کہا کہ یہ جو ملازمین کے درمیان ڈسکرمنیشن پائی جاتی ہے، جو تضاد پایا جاتا ہے الاؤنسز کے حوالے سے یا تنخواہوں کے حوالے سے، وہ تضاد ختم کیا جائے۔ اگر تضاد نہ ختم کیا گیا تو یہ ملازمین اس احساس کمتری کا شکار ہے، باقی عام محکموں کے ملازمین جو زیادہ تعداد میں ہیں،
تو اس حوالے سے سیکرٹری صاحب نے اسے جائز قرار دیا. اس کے بعد ہماری ملاقات شیخ رشید صاحب سے ہوئی اور انہوں نے کہا کہ واقعی آپ لوگوں کا یہ جو مطلب ہے کہ مطالبات ہیں یہ قابل غور ہے اور میں کیبنٹ میں آپ کی جو ہے نا وہ آواز اٹھاؤں گا. لیکن بدقسمتی سے وہ ان دنوں ان کو کرونا پازیٹیو ہو گیا اور وہ کرنٹینہ میں چلے گئے. تو یہ ہمارے لیے تھوڑا سا مطلب ہے کہ ڈرافٹ ہمارے لیے غلط ثابت ہوا. دوسری ہماری ملاقات اس کے بعد وزیر خارجہ شاہ محمود صاحب سے ہوئی اور انہوں نے ہمارے ساتھ باقاعدہ ایک ایک پوائنٹ پر جو ہے وہ ڈسکس کیا. شاہ محمود صاحب بااثر وزیر ہیں حکومت کے. اس حوالے سے انہوں نے ایک ایک پوائنٹ پر تنخواہ کے حوالے سے بات کی. پھر IMF کے حوالے سے انہوں نے ہمارے ساتھ جو ہے وہ مذاکرات کیے اور ان کو ہم نے باقاعدہ طور پر اس چیز سے آگاہ کیا اور کہ انہوں نے پھر کہا کہ آپ ایک ایسی چیز ایک مطالبہ کریں آپ جو میں اپنی طرف سے پیش کر سکوں. ہم نے انہیں 3 مطالبات. ایک مطالبہ ہم نے کیا کہ ہاؤس رینٹ 2008 کی سطح پر منجمد ہے وہ آپ جو ہے وہ نئے پے اسکیل پر دیں. دوسرے نمبر پر آپ یوٹیلٹی الاؤنس پورے ملک میں بلا تخصیص تمام ملازمین کے لیے جو ہے وہ. تیسرے نمبر پر ہم نے انہیں یہ کہا کہ گورنمنٹ اور میڈیکل میں اضافہ کیا جائے جس سے عام ملازمین کو تمام ملازمین کو جو ہے نا فائدہ ہو. یہ ہم نے کہا کہ ایک گرمی میں کام کرنے والا ملتان کا ملازم, ایک گجرات کا ملازم, ایک سرگودا کا ملازم, ایک سندھ کشمور کا ملازم وہ 16,000 تنخواہ لے. ایک ایئر کنڈیشن میں بیٹھنے والا ملازم 38,000 روپے لے. وہ اسلام آباد کے اچھے ڈپارٹمنٹ میں سیکریٹریٹ FIA نیب وغیرہ میں وہ ملازم ہے تو وہ 38-40,000 روپیہ لے رہا ہے. تو اس بیچارے کا کیا قصور ہے کہ جو ایک سارا دن گرمی میں کھڑا رہتا ہے تو اس کے ساتھ یہ تفاوت ختم کی جائے, یہ تضاد ختم کیا جائے جس پر انہوں نے اتفاق کیا. لیکن بدقسمتی سے حکومت جو ہے نا وہ کسی ملازمین کے لیے ان کے پاس کوئی ہمدردی یا ریلیف کے لیے کوئی چیز نہیں ہے. میں حکومت کی اس روش پر مذمت کرتا ہوں. آل پاکستان کلرس ایسوسیشن کی مرکزی و صوبائی قیادت کی طرف سے یہ ابقا کا مرکزی سیکریٹریٹ ہے اور میں اس حوالے سے مذمت کرتا ہوں حکومت کی اس بے حسی پر کہ جو 2 سال سے مہنگائی کا جو طوفان ہے وہ برپا کر رہے ہیں. کون سی چیز ہے؟ ہم کہتے ہیں آپ آٹا واپس لے آؤ, سونے کی قیمت 40-45 ہزار روپے لے آؤ. لیکن حکومت تو یہ کہہ رہی ہے کہ ہم نے پیٹرول سستا کر دیا, اب سرکاری ملازمین بھی مطمئن ہو جائیں تو آپ کو پیٹرول کھایا نہیں جا سکتا. 90% آپ کو ریلیف نہیں ملا ہے. 90% سرکاری ملازمین کا پیٹرول سے جب ڈیزل سے کوئی تعلق نہیں ہے. ٹھیک ہے, وہ یا تو سائیکل پر ہے یا پیدل ہے یا چھوٹا موٹر سائیکل جو یوز کرتا ہے. گریڈ 1 تا 16 کے ملازم نے کون سی لینڈ کروزر تجاروں رکھی ہیں؟ اس کے فائدے بھی ان وزیروں مشیروں کو ہی ہیں. ان کی بڑی بڑی گاڑیاں ہیں, ان کی 8-10 گاڑیاں ہیں. ہم ملازمین کے پاس اتنی گاڑیاں ہیں نہ اتنے اخراجات ہیں. تو پیٹرول بات یہ ہے کہ اس کے متعلقہ جتنی چیزیں ہیں نا اس پیٹ سے متعلقہ کھٹک صاحب ہمارا مطالبہ ہے کہ وہ سستی کر کے دکھائے. نہیں, پیٹرول سے جب سستا ہوا تو متبادل چیزیں سستی ہونی چاہیے تھی. کوئی ایک چیز بھی نہیں سستی. یعنی آپ حکومت پیدا کرے. دیکھیں ملٹی نیشنل کمپنی ہر ہفتے قیمتیں بڑھا رہی ہیں, ہر ہفتہ وار قیمتیں بڑھا رہی ہیں. اب دیکھیں دہی کی قیمت, دودھ کی قیمت 30-30% بٹ اسی بجٹ میں بڑھی ہے نا. انہوں نے بجٹ تو کہتے ہیں سستی, کون سی چیز سستی کاٹی ہے؟ ٹھیک ہے, دودھ دہی کھانے پینے کی چیزیں ہیں نا, دالیں ہیں, گھی تو 160 روپے کلو تھا, آج 300 روپے کلو, ڈبل ہو چکا ہے. کیا اس کی قیمت 160 لا رہے ہیں؟ لا کے بتائیں. یا اب کہتے ہیں کوکنگ آئل ہے, آٹا ہے, چینی اب 45 روپے سے 90 روپے ہو گئی ہے, مزید مہنگی ہو گئی. ہاں مہنگی ہوئی ہے. یا تو اسے 45, 50, 55 پہ لے کر آئیں, ٹھیک ہے جی, کوئی بات ٹھیک ہے. تو یا پھر اگر دودھ کی قیمتیں آپ کے کنٹرول میں نہیں ہیں, یہ
یہ ایک یونیورسل ٹروتھ ہے کہ اب مہنگائی ایک بندہ کہتا ہے آپ احتجاج کیوں کرتے ہیں؟ ایپکا والے احتجاج کرتے ہیں، کیوں کرتے ہیں؟ تو بھائی بات سنو کہ جب ہر ماہ ہر مہینے قیمتیں ہر روز کی سطح پر بڑھ رہی ہیں تو ملازمین کی تنخواہیں تو بھائی وہاں پر فکس ہیں۔ اب جو ملازم آج سے 2 سال پہلے یعنی کہ 20,000 تنخواہ لے رہا تھا، آج وہ 8,000 روپے پہ سمجھ لیں کہ وہ اس کی پریکٹیکلی 8,000 سیلری جائے گی۔ اب وہ اتنی سیلری اس کے پاس، وہ 8,000 سیلری اس کی رہ چکی ہے۔ آپ بتائیں کہ وہ 20,000 کا کدھر اب تھا اور آج 8,000 کے اندر ہے، ان کی اتنا گراوٹ ہو گئی ہے روپے کی ویلیو میں۔ آپ جو چیز اس وقت آپ کو 20 روپے کی ملتی تھی آج 50۔ چودھری صاحب آپ سے یہ کوشچن میں کرنا چاہوں گا کہ آپ کا ماشاءاللہ کافی تجربہ ہے، آپ ڈویژن صدر ایپکا بھی ہیں اور کافی سینئر ترین بندے ہیں، صوبائی نائب صدر بھی ہیں۔ میں تو آپ سے یہ کوشچن کرنے لگا ہوں کہ آخر وجہ کیا بنی؟ کیا اس طرح آپ کا احتجاج کمزور تھا؟ کیا کرونا کا فائدہ انہوں نے اٹھایا، یا آپ کرونا کی وجہ سے وہ کارکنان سامنے نہ لا سکے، یا وہ پریشر آپ نے ڈال سکے؟ کیا وجہ ہو گئی؟ تاریخ میں پہلی دفعہ 24 دسمبر کو راولپنڈی میں یہ ہوا ہے، ہمارا مطلب ہے کہ ہمارا جو ہے نا آل پاکستان کلرک ایسوسیشن کی مرکزی ایگزیکٹو کونسل کا اجلاس ہوا، جس میں ہم نے جو ہے وہ مطالبات اپنے پیش کیے کہ آپ بھی رکھ لیں، اور یہ مطالبات ہم نے سینٹر تک ہر تمام پہنچائے، جس بیس پر ہمیں انہوں نے بلایا۔ ان دا مین ٹائم ہوا یہ کہ لاک ڈاؤن 20 مارچ کو ہو گیا، ہم سمجھے، اور جو احتجاجی تحریک سی 11 مارچ کو بھی ہم نے احتجاجی ریلی نکالی ہے یہاں سے، وہ تحریک کا آغاز ہم نے کر دیا تھا سمجھو، اور ظاہرہ بجٹ سے پہلے تحریکیں سٹارٹ ہو جاتی ہیں، لیکن 15 مارچ سے وہ لاک ڈاؤن ہونے کی وجہ سے ہم نے وہ تحریک ہمیں روکنا پڑی۔ پھر ظاہر ہے ایک سوشل ڈسٹینس اور یہ جو احتجاج کی ضروریات تھی، وہ احتجاج ہونے والی وہ احتجاج کی بلڈ اپ نہیں ہو سکتی تھی، وہ تحریک رک گئی، لوگ گھروں میں محصور ہو گئے، ملازمین دفتروں میں آنا بند ہو گئے، دفاتر بند ہو گئے، احتجاج کا جو سلسلہ بنایا جانا چاہیے تھا وہ نہیں ہو سکا، جس کا فائدہ حکومت نے اٹھاتے ہوئے، اب کہتے ہیں نا حکومتیں خود جب بڑھ جاتی ہے تو ان کا بعض جو ملازمین جو انٹی یونین لوگ ہوتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں کہ یہ حکومت خود ہی مطلب ہے کہ بڑھا دیتی ہے، ان کے احتجاج کی کیا ویلیو ہے، یا آل پاکستان کلرکس ایسوسی ایشن نے کیا کیا؟ میں کہتا ہوں کہ اس دفعہ ایپکا نہیں نکلی تو بتاؤ کتنی تنخواہ بڑھی ہے آپ کی؟ آپ کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا ایپکا تنظیم نے، آپ کی ایپکا قیادت نے اور آپ نے قومی فریضہ ادا کرتے ہوئے آپ نے اجتماعی طور پہ جو ایک گیدرنگ کٹی کرنی تھی، پورا احتجاج کرنا تھا، جو روایتی احتجاج ہے، آپ نے قربانی دے کر اگنور کیا کہ یہ حکومت کے ساتھ تعاون کیا، SOPs کو فالو کیا، SOPs کو فالو ہم نے سوشل میڈیا اور تحریری طور پر اپنے چارٹرڈ آف ڈیمانڈ پیش کیے تاکہ حکومت ہمارے مطالبات کو جو ہے نا وہ اوپر غور کر کے ہماری تنخواہوں میں اضافہ کرے مہنگائی کے تناسب سے، لیکن حکومت نے بے حسی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ہمارے ساتھ زیادتی کی ہے، جس پر ہم سراپا احتجاج ہیں۔ اب ایپکا نے 15 جون سے لے کر 30 جون تک جو ہے ہمارا یہ ہے کہ احتجاج ہم کر رہے ہیں، ہڑتال کر رہے ہیں، دفاتر بند کر رہے ہیں، مطلب قلم چھوڑ احتجاج کر رہے ہیں، اور 2-4 دنوں سے ہمارے احتجاجی مظاہرے شروع ہوں گے، کچھ ہمارے ساتھی کر رہے ہیں، کچھ رک رہے ہیں، لیکن تھوڑا سا لوگوں کو ہم نے مطلب ہے کہ موٹیویٹ کرنا ہے اس حوالے سے، لیکن کیونکہ کارکن اس وقت سخت مطلب کرب کا شکار ہے، سخت اس وقت کہ وہ اس وقت کس طرح 4,000 دیکھیں، گریڈ 16 کے ملازم کو 4,000 روپیہ ملتا ہے ہاؤس رینٹ، گریڈ 1 کے ملازم کو 1,367 روپیہ ملتا ہے۔ اب کون سا 1,367 میں آپ کو بتائیں کہ ملک کے کس کونے میں آپ کو ملے گا مکان کرایہ بھی ملے گا؟ نہیں۔ آپ کہتے ہیں 1,500 روپیہ میڈیکل دیتے ہیں،
جبکہ 15,000 بھی میڈیکل کے لیے کم ہے. یار مطلب ظلم کی انتہا ہے. یعنی چودھری صاحب کا یہ کہنا ہے کہ آپ کو اگر جب تک اب تک جیسے کہ صورتحال ہے اور محسوس بھی نہیں ہو رہا کہ کہیں حکومت آپ کے حوالے سے کوئی اچھا سوچ رہی ہو، تو بالفرض ایسی کوئی صورتحال بنتی ہے تو آپ کی قیادت، آپ اور آپ کی کارکنان کی ٹیم ہے، کیا وہ مزید احتجاج کرنے کا ارادہ رکھتی ہے؟ جاری کر دیا ہے صاحب ہم نے. میں نے گزارش کیا 26 جون کو یہاں پہ پورے پاکستان میں 26 جون کو احتجاج دوبارہ شروع ہوگا اور احتجاجی ریلیاں اور جلد سے منعقد کیے جائیں گے. اب جو صورتحال یہ بن رہی ہے کہ پہلے کورونا کی وجہ سے جو وبا ہے، جو ہمارا قومی فریضہ تھا کہ ہم SOPs پہ عمل کریں اور ڈسٹینس کا خیال رکھیں اور کوشش کریں کہ حکومت وقت کے لیے کوئی پریشانی پیدا نہ کریں، اب جب یہ احتجاج ہوگا اس میں قصور حکومت کا ہوگا یا ایپکا قائدین کا ہوگا کہ وہ ایسی صورتحال میں جب کہ ہمیں ڈسٹینس کا خیال رکھنا ہے، جب کہ ہمیں گھر میں رہنا ہے، آپ کو پارلیمنٹ ہاؤس لانا یا گھروں سے باہر نکالنا، کارکنان کو گھروں سے باہر نکالنا، یہ کس کو قوم کس کو ملزم گردانے گی؟ بات یہ ہے کہ قوم تو ہم تو جو ہے نا اپنے حقوق کے لیے نکل رہے ہیں نا. ہم نے دیکھو نا بھوکا جو ہے نا وہ مطلب ہے کہ نکلے گا نہیں تو وہ کیا کر رہا ہے، بھوکا مرے گا. ظاہر ہے وہ اس طرح آپ گورنمنٹ مجبور کر رہی ہے یا آپ کو خود آپ کو مجبور کر رہی ہے؟ بات یہ ہے کہ پورا ملک سراپا احتجاج ہے. سارے سرکاری ملازمین جتنی تنظیمیں ہیں ایپکا سمیت تمام تنظیمیں، تمام ملازمین سراپا احتجاج ہیں. تو یہ گورنمنٹ ہمیں مجبور کر رہی ہے احتجاج کرنے پر، اور یہ اس میں جتنا بھی نقصان ہوگا اس کی ذمہ دار حکومت ہو. اچھا، آپ کو مطلب ہے کہ آپ لوگوں نے پہلے ثابت کیا، پہلے ذمہ داری کا مظاہرہ کیا. ہم نے پہلے ذمہ داری کا مظاہرہ کیا اور کسی قسم کی بھی تحریک نہیں چلائی، کسی قسم کی گیدرنگ نہیں کی، کوئی جلسہ نہیں کیا، کوئی جلوس نہیں کیا. جس دن سے لاک ڈاؤن ہوا ہے اس دن کے بعد ہم نے ایک دن بھی ایون کہ ہم نے سرکاری ملاقاتوں میں بھی بڑی اس جو مطلب ہے SOPs کا خیال کرتے ہوئے 3 4 5 بندوں سے زیادہ ہم نے مطلب ہے کہ وہ نہیں بلائے تاکہ حکومت کو یا کسی کو بھی ایسا موقع نہ ملے کہ وہ یہ کہہ سکیں کہ آپ جو ہے وہ تنظیم کے لوگ کرونا کی وبا کا لحاظ کیے بغیر حکومت کے لیے مشکلات پیدا کر رہے ہیں. ہم نے بڑی ذمہ داری کا مظاہرہ کیا ہے، لیکن اس کے باوجود حکومت نے آگے سے ذمہ داری کا مظاہرہ نہیں کیا اور انہوں نے قطعی طور پر کوئی مطلب ہے کہ نہیں کیا کہ احساس نہیں کیا کہ یہ ملازمین ان کی مشینری کیسا ہیں. اس وبا کے دوران بھی لاکھوں ملازمین اس دفتر میں آپ دیکھ لیں کہ کتنے لوگ ہیں جو پورے مہینے آتے رہے. ایک ہمارے اسسٹنٹ ڈائریکٹر صاحب جان سے گئے، یقین کریں کہ ایک ینگ آدمی تھا اور بہترین صحت کا مالک آدمی، اس وجہ سے کہ کرونا وہ ڈیوٹی پر ہونے کی وجہ سے وہ ان کی اپنی جان سے دھو بیٹھے. کئی کلب دوسرے ضلع میں جہاں پہ ہم کرونا کرائسس سینٹر میں ہمارے کلب ڈیوٹیاں دیتے رہے، میں خود پروگرام کی وجہ سے ڈیوٹیاں دیتا رہا. آپ کی بات کر رہا ہوں، آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو کورونا کی وجہ سے حکومت خسارے میں ہے یا کیا وجہ ہے کہ جس کا نہیں ہے؟ دیکھیں ہم اس حوالے سے ہم کوئی رائے نہیں دے سکتے. وزراء کی تنخواہ دینے کے لیے، ارکان اسمبلی کی تنخواہیں بڑھانے کے لیے کوئی خسارہ نہیں ہے. کیا مطلب ہے کہ جو دوسرے FIA یا نیب یا اس طرح کے جو ادارے ہیں جن سے یہ بینیفیشری ہیں، وزیر اعظم نے اپنی تنخواہ میں 300% اضافہ کر لیا، صدر کی تنخواہ میں 300% اضافہ کر لیا، ارکان اسمبلی اپنی تنخواہوں میں 300-400% اضافہ. ایون کہ اب ٹکٹ بھی ایئر کے ٹکٹ بھی جو ہے ان کے گھروں ان کے مطلب ہے کہ اہل خانہ کے لیے بھی فری کر دیے گئے. بتائیں کہ ان کے لیے IMF کچھ نہیں کہتا، کیا صرف IMF غریب ملازمین کی تنخواہیں بڑھانے کے لیے روکتا ہے؟ ہمیں انتہائی افسوس ہے کہ یہ دوہرا معیار اپنے لیے میٹھا میٹھا حق اور جو دوسروں کے لیے وہ
نہیں جی نہیں، وہ نہیں، ٹھیک نہیں ہے، وہ IMF روکتا ہے. مجھے افسوس ہے اس بات کا. یہ دو رمیال اگر یہ انصاف تحریک انصاف کی حکومت ویسے تو ریاست مدینہ کی دعوے دار ہے، لیکن عملی طور پر ریاست مدینہ کی دعوے دار نہیں. یہ ہمارے ساتھ ظلم کر رہی ہے، ہمیں معاشی یہ ملازمین کا معاشی قتل کر رہی ہے. لہذا ہمارا مطالبہ ہے کہ سب سے پہلا کہ تمام ایڈاک لیو ضم کر کے اسکیل ریوائز کیے جائیں اور ان ریوائز اسکیلوں پر 50% مہنگائی کے تناسب سے اضافہ. نمبر 1. نمبر 2، نئے پے اسکیلوں کے مطابق ہاؤس رینٹ 60% پورے پاکستان میں تمام اضلاع، تمام تحصیلوں، تمام جگہوں پہ کیا جائے. اگر تیسرا مطالبہ ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ کے ملازمین کلرکوں کی اپ گریڈیشن ابھی تک نہیں ہوئی، ان کی اپ گریڈیشن. چوتھا مطالبہ ہے کہ میڈیکل اور کنونس کی مد میں ہماری جو کم از کم میڈیکل 8000 اور کنونس کم از کم 5000 مقرر کیا، کیونکہ ملازمین کو اب آپ 1785 روپے دے رہے ہیں، کہتے ہیں کہ آپ کنونس 1785 میں آج کل کرائے کتنے زیادہ بڑھ چکے ہیں، یہ اس میں اضافہ کیا. اس کے بعد جو ہمارا مطالبہ ہے کہ یوٹیلٹی الاؤنس ملک بھر کے تمام ملازمین کو دیا جائے. اور اس کے بعد ہمارا جو گروپ انشورنس ہے، ہماری اتنی فیمس ہو ہے وہ ہمیں پرانا ریٹائرمنٹ پر ہمارے ملازمین کو، یہ ہمارے مطالبات ہیں. اس پر جو ہے حکومت کو فوری طور پر لکا کی قیادت سے مذاکرات کر کے وہ ہمیں جو ہے یہ مطالبات. مزید یہاں پہ صدر کا محکمہ تعلیم ضلع راولپنڈی جناب راجہ آفتاب احمد صاحب بھی تشریف فرمائے. میں ان سے جاننا چاہوں گا کہ راجہ صاحب آخر کیا وجہ ہے، اور اگر حکومت نے پھر بھی اپنا یہ روش جاری رکھی تو آپ کیا کہتے ہیں کہ آپ کی قیادت آپ کو احتجاج کی کال دے گی، اور کیا آپ اس کے لیے تیار ہیں؟ کیا آپ کے کارکنان قربانی دینے کے لیے تیار ہیں؟ جیسا کہ ہمیشہ یہ بھرپور احتجاج کرتے رہیں، تو کیا آپ لوگ اس کام کے لیے تیار ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں آواز پاکستان کی سوشل میڈیا سے خطب صاحب کو اور ان کی ٹیم کو طبقہ کی مرکزی آفس میں آنے پر دل کی اظہار کرنے سے خوش آمدید کرتا ہوں. طبقہ کا چارٹ آف ڈیمانڈ اور جو ہمارا احتجاج کا شیڈول ہے، تفصیلی گفتگو ہمارے ڈویژنل پریزیڈنٹ چودھری مبشر صاحب نے آپ کے سامنے بیان کر دی ہے. بالکل جو ہماری مرکزی اور صوبائی قیادت کا فیصلہ ہے ہم اس پہ عمل درآمد کر رہے ہیں. جو قلم چھوڑ ہڑتال ہوتی ہے، جس دن احتجاج ہوتا ہے، ہم بھرپور کرتے ہیں. ہم بالکل اپنے مرکزی اور صوبائی قیادت کی کال کے ساتھ تیار ہیں. جب بھی وہ کال کریں ہم دما دم مست قلندر کرنے کے لیے نہ صرف اپنے دفاتر میں بلکہ اسلام آباد میں اور لاہور میں جانے کے لیے بھی میں اپنے کارکنوں اور دیگر ساتھیوں کے ہم تیار ہیں. بجٹ کے حوالے سے جس طرح ہمارے ڈویژنل پریزیڈنٹ نے تفصیلی آپ کو بتایا ہے کہ میں ساتھ تک کی جو ملاقاتیں ہوئی ہیں، تو جب بجٹ پیش ہوا ہے تو افسوس ہوا ہے کہ بجٹ میں غریب ملازمین کا کوئی خیال نہیں رکھا گیا. اگر پھر بھی جس طرح بھی ہم سن رہے ہیں کہ 10% کا کچھ کر رہے ہیں، یہ بھی اگر نہ ہوا یا چارٹ آف ڈیمانڈ پر عمل درآمد نہ ہوا تو انشاءاللہ یہ ملازمین لاکھوں کی تعداد میں اپنے حق کی خاطر یہ اپنے دفاتر سے نکلیں گے اور انشاءاللہ یہ اپنی جدوجہد جاری رکھیں گے اور یہ اپنا حق لے کر رہیں گے. کیونکہ موجودہ دور میں، اس مہنگائی کے دور میں، اتنی کم تنخواہ میں ملازمین کا گزر اوقات بہت مشکل ہے. لہٰذا یہ حکومت کو چاہیے کہ غریب ملازمین کا خیال رکھا جائے اور بجٹ کا نظر ثانی کرتے ہوئے ملازمین کی تنخواہوں کو بڑھایا جائے. یہ جو سرکاری ملازمین اکثر یہ کہتے تھے کہ بھئی ہم نے کیا گھروں سے نکلنا ہے، یہ آل پاکستان کلرکیشن ایکٹ کا بار بار نکلتی ہے، احتجاج کرتی ہے. اس تنخواہ نہ بڑھنے سے، پینشن نہ بڑھانے پر ان کے لیے کیا میسج دیا ہے؟ ایپ کا اگر احتجاج نہ کرے تو
کیا ایسا کوئی ان کے لیے میسج ہے کہ آپ اعتراض بھی کرتے تھے ایپکا پہ، آج ایپکا نے کرونا کی وجہ سے صحیح طریقے سے احتجاج نہیں کیا، جس کی وجہ سے حکومت کو بھی وہ پریشر نہیں پڑا؟ بالکل، دیگر جو چھوٹی تنظیمیں ہیں، دیگر جو ادارے، سب ملازمین ہمیشہ کی طرح اس دفعہ بھی ایپکا پہ انہوں نے نظر رکھی ہوئی تھی، کیونکہ موجودہ حالات میں کرونا کی وجہ سے یہ کل کام اتنا احتجاج نہ کر سکے، کیونکہ گورنمنٹ کی طرف سے پابندیاں بھی تھیں، کچھ حالات بھی، اس کا ذمہ داری کا مظاہرہ کرتے ہوئے ملازمین نے گفتگو شنید کے ذریعے لیٹر لکھ کر اپنے مطالبات آئر 30 تک پہنچائے، لیکن آگے سے مایوسی ہوئی ہے۔ تو اب انشاءاللہ تعالی تمام ملازمین، چھوٹی جو تنظیم ہے وہ بھی ایپکا کے ساتھ رابطے میں ہیں۔ اب جب یہ نکلیں گے اسلام آباد کا رخ کریں گے یا لاہور کا، دیکھیں کہ یہ لاکھوں کی تعداد میں ہوں گے انشاءاللہ۔ تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو پیٹرول سستا ہوا ہے اس کی وجہ سے کوئی مہنگائی میں بھی کمی آئی ہے، کوئی چیزیں بھی آئی سستی؟ لیکن اس سے پیٹرول مہنگا یا سستا کرنے سے ملازمین کی جب تک سیلری انکریز نہیں ہوگی کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ملازمین کا جو ذاتی بجٹ ہوتا ہے اس کا پیٹرول کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ دیکھیں جو روزمرہ ضروریات کی چیزیں وہ کہاں سستی ہوئی ہیں، پیٹرول تو انہوں نے سستا کر دیا، وہ بھی پیٹرول پمپوں میں مل نہیں رہا، سرکاری وہ تو عالمی مارکیٹ میں ہوا، وہ اس میں نہیں کر رہا، اس میں کوئی ملازمین کا نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے علاوہ کوئی پیٹرول مل بھی نہیں رہا، مارکیٹ میں مل بھی نہیں رہا، تو ایک منٹ